دفن ہو چکی ہیں اور اہل بیت کے گھر میں تنہائی کا عالم ہے۔ اپنی اپنی وہ حاجات جو آج تک پوری نہ ہو سکیں ان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ برادر محمد ادریس کے والدہ، نانی اور دادی کے لیے صحت کے لیے کہا گیا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات، صلی علی محمد آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ حمد ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں زندگی کی کچھ ایسی سانسیں مزید عطا کی ہیں کہ ہم بارگاہ رب العزت میں آج اس فرش عزا پر بیٹھ کر اس بی بی کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ یقیناً سانحہ کربلا اور شب عاشوراء کی مثل 3 جمادی الثانی کی رات ہے۔ تمام مراجع کے عظام بالخصوص آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ جواد تبریزی کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب سیدہ کا روز شہادت آتا ہے تو یہ 2 مراجع قوم کی سڑکوں پر پیادہ روی کرتے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے۔ یقیناً بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا دن ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہمارے مذہب حقہ کے سب سے بڑے ترجمان کہ جن کو ہم مجتہد یا مرجع کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ مرجع اپنی جوتیاں اتار کر قوم کی سڑکوں پر بی بی کو خراج عقیدت پیش کریں اور بی بی کے غم میں اپنے غم کا ایک چھوٹا سا عقیدت مندانہ اظہار کریں۔ یقیناً ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر امت مسلمہ سقیفہ کا منہ نوچ لیتی اور سقیفہ کو بپا نہ ہونے دیتی تو نواسہ رسول کربلا کے اندر یوں تنہائی میں اور مظلومیت کے ساتھ کبھی شہید نہ ہوتے۔ اگر
آج ہم کربلا منا رہے ہیں، اور یقیناً چونکہ کربلا کا سب سے بڑا مجرم یزید ہے، اور امت نے جب یہ دیکھا کہ اہل تشیع نے کربلا کو اس انداز میں منایا اور اتنی شدت کے ساتھ ہم نے لبیک یا حسین اور سلام یا حسین اور ماتم داری کی صداؤں میں ہم نے جب کربلا کو زندہ کیا تو ہمارا مد مقابل مجبور ہو گیا کہ وہ یزید سے برات کا اظہار کرے۔ اور اب 2020ویں صدی میں آ کر تشیع نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ایام فاطمیہ کو بھی اسی کربلا کے انداز میں زندہ کریں گے، اور یقیناً ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جب امت مسلمہ کو دشمنان زہرا سے بھی برات کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے جیسے جیسے ایام فاطمیہ کے ایام میں شدت آ رہی ہے، حکومتوں کی بنیادیں ہل رہی ہیں، اسی لیے تشیع کے خلاف ایام فاطمیہ میں بالخصوص FIRوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور باقاعدہ سازش کے ذریعے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کربلا کو تو زندہ کر لیا گیا، مظلومیت زہرا کو ہم زندہ نہ ہونے دیں گے۔ یقیناً یہ ان کی خام خیالی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب جب سیدہ زہرا کی مظلومیت آشکار ہوگی تب تب حقیقی اسلام کا واضح چہرہ ہمارے سامنے آتا جائے گا۔ ہماری تشیع میں اور حوزہ علمیہ قوم میں اکثر یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ممبروں سے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم اور حضرت امیر المومنین مردوں کے لیے اسوہ عمل ہیں، اور سیدہ زہرا خواتین کے لیے۔ یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ زہرا صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، کیونکہ کبھی بھی خواتین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ درباروں میں خطبے دے۔ اگر سیدہ زہرا دربار میں نہ جاتی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی حضرت زہرا کو کہ وہ باغات کے سلسلے میں دربار میں چلی جائے اور کھجور کے باغات کا دعویٰ دائر کرتی رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زہرا تو کائنات کی ملکہ ہے، زہرا کو کھجوروں کی ضرورت نہ تھی۔ زہرا اگر دربار گئی تھی تو اس نے وہاں پہ ولایت کا حق کو زندہ کیا۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، رات کی تاریکی میں زہرا مومنین اور مسلمین کے گھروں میں جاتی تھی، اور مسلمان امت کے ان بڑے بڑے صحابہ کے گھروں میں جا کر ان کی خواتین کو بار بار یہ باور کراتی رہی۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جگہ جگہ میرے بابا رسول اکرم نے ہر مقام پر حضرت امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا؟ کیا ہو گیا ہے امت کو؟ کیوں امت سو چکی ہے اور رسول اکرم کی جانشینی پر وہ آ بیٹھے ہیں کہ جن کا حق بھی نہ تھا؟ اور بار بار زہرا مختلف مقامات پر رات کی تاریکی میں مختلف صحابہ کے گھروں میں ان کی خواتین کو یہ جگاتی رہیں اور اعلان کرتی رہیں، ولایت کو زندہ کرتی رہیں۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر مشن کربلا کو سیدہ زینب زندہ نہ کرتی تو آج یہ منبر پہ ذکر حسین نہ ہو رہا ہوتا۔ اگر دربار میں زہرا نہ جاتی اور اپنے حق کا دعویٰ دائر نہ کرتی تو آج اسلام مسخ ہو چکا ہوتا۔ محی الدین عربی
بہت بڑی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سیدہ زہرا کا مرثیہ کچھ اس انداز میں پڑھا ہے: الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلۃ النقیۃ التقیۃ الرضیۃ الراضیۃ المرضیہ۔ اس کے بعد محی الدین عربی فرماتے ہیں: حواہ العالم العقلیہ۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ حواہ العالم العقلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عالم روحانیت اور عالم شہود کی ماں ہو۔ بڑے بڑے عامل آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں تعویذ کیے جاتے ہیں، دم درود کیا جاتا ہے، کلام الہی پڑھا جاتا ہے، آپ کے شیعہ میانی میں سورہ انعام کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث شریف قصہ یہ کس لیے پڑھتے ہو؟ اسی لیے نا کہ گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، اولاد نیک پیدا ہو، صالح پیدا ہو۔ اگر کسی دکان پہ ہو رہی ہے تو دکان میں برکت ہو، اور اگر کسی گھر میں کسی مریض کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو مریض کو صحت یابی ہو۔ مجالس عذاب برپا کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکی ہیں، اس پاک ذکر سے ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ جتنا بھی ثواب یا نعمت یا برکت کے الفاظ ہوتے ہیں یہ نظر نہیں آتے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک عمل انجام دیا، اس کے جواب میں ہمیں ثواب عطا ہوا ہے۔ تو ثواب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو نظر آئے، اس کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، اس کا تعلق عالم عقلیہ سے ہے، اس عالم سے ہے کہ جس عالم سے ان پاک ہستیوں کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ محی الدین عربی فرماتا ہے: حواہ العالم العقلیہ۔ جس طرح حضرت حوا عالم انسانیت کی ماں ہے، اسی طرح سیدہ زہرا عالم عقلیہ کی ماں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے آگے محی الدین عربی لکھتا ہے: سورۃ نفس الکلیہ۔ سورۃ نفس الکلیہ، نفس کلیہ یہ 14 معصومین کی ذات ہیں، جب یہ یکجا ہو جائیں تو ایک صورت بنتی ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یہ سب محمد جب اکٹھے ہو جائیں تو زہرا بنتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورۃ نفس الکلیہ، زہرا نفس کلیہ کی صورت ہے۔ اگر ان 14 اجسام کو اکٹھا کر کے ایک شکل کی صورت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو زہرا کی صورت کو دیکھ لیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ حقیقت و نبویت و محمدیہ، وہ کمالات جو حضرت محمد میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام کمالات کے جو علی مرتضیٰ میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام کمالات جو حسن مجتبیٰ میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام کمالات جو سید الشہداء میں پائے جاتے ہیں، ان تمام کمالات کی حقیقت کو اگر یکجا کر دیا جائے تو صورت نفس الکلیہ، حقیقت و نبویہ حضرت زہرا کی ذات سامنے آتی ہے۔ اور جتنے بھی کمالات ہیں دنیا میں، جتنے کمالات کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ جو ایک دریا کی صورت میں جس سمندر میں گرتے ہیں، اس سمندر کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اور رسول اکرم فرماتے ہیں: لولا علی لم یکن کفوا لفاطمہ۔ اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی نے کتنے خوبصورت انداز میں
اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ اس نے کہا کہ لولا علی لم یکن کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا بھی کفر نہ ہوتا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ آج تک تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ کسی نے کتنے خوبصورت انداز میں تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو بھی کوئی کفر نہ ملتا۔ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر کچھ عرصہ پہلے، شاید 2 سال پہلے، ماہ رمضان کی ٹرانسمیشنز میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا اہل تشیع کے نزدیک حضرت امیر المومنین کی ذات باقی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ وہاں پہ ہمارے مذہب حقہ کے ترجمان علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے جب یہ جواب دیا نا کہ ہمارے مذہب تشیع میں نبوت میں حضرت رسول اکرم کی کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے حضرت امیر المومنین کی ذات افضل ہے، تو پورے ملک میں ایک شور بپا ہو گیا، اور سوشل میڈیا پر اور تمام فورمز پر اہل تشیع کی کردار کشی کی جانے لگی، اور مختلف مقامات پر جو ہے اہل تشیع کے مذہب کے خلاف دشنام ترازی کی گئی اور گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی ذات نبیوں کی ذات سے افضل ہے یا نہیں؟ ہم تو یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد نہ صرف امیر المومنین سیدہ زہرا بھی تمام انبیاء سے افضل و کمالات کی حامل ہیں، اور ہم دنیا کے ہر فورم پر جہاں پر یہ ویڈیوز جا رہی ہیں، ہم وہاں پہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ سیدہ زہرا ایک خاتون ہو کر ان تمام مردوں سے بھی افضل رہیں کہ جو امت مسلمہ میں شامل تھے، اور اس کے بعد تمام انبیاء سے بھی کمالات میں اعلیٰ و ارفع تھیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل جو تقریباً تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول ہوگی اور قابل تصدیق ہوگی، جو لوگ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ میں سیدہ زہرا کی انبیاء سے اس افضلیت کو بیان کروں اپنے انداز میں، وہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرا بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک ذاکر اہل بیت نے فضیلت حضرت زہرا کو بیان کیا اور کہا کہ جب فاطمہ تشریف لاتی تو حضرت رسول اکرم قام الیہا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب حضرت زہرا کسی محفل میں تشریف لاتی تو پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور کہیں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک والد اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے کھڑا ہو۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ والد تشریف لائے تو بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں یا بیٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سب سے بڑے نبی اور خاتم المرسلین
جس ہستی کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کو زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فضیلت بیان کی ہے ذاکر اہل بیت نے، اور اپنے مخصوص انداز میں اس نے مصائب سیدہ زہرا کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا۔ جب وہ جا کے فرش عزا پہ بیٹھ گیا اور مجلس عزا ختم ہو گئی تو حضرت امام خمینی نے اس ذاکر اہل بیت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ذاکر، تو نے بڑے خوبصورت انداز میں سیدہ زہرا کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو نے کہا قام الیہا، جب زہرا تشریف لاتی سید الانبیاء اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں قام الیہا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ قام الیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مہمان یا کوئی عزت آمیز شخصیت جب تشریف لائے، کوئی عزت والی ہستی جب تشریف لائے تو قام الیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا اور 4 قدم چل کر اس کے ساتھ اس کی طرف جانا، اس کو لے کر آنا۔ قام الیہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے عربی میں کوئی اور لفظ ہے کہ صرف کھڑے ہو جانا۔ قام الیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف کھڑا ہونا، بلکہ جس طرح امام بارگاہ میں یہاں سے کوئی ہستی تشریف لائے اور میں اگر کھڑا ہو جاؤں اس کی عزت میں اور اس امام بارگاہ کے وسط تک یا اس دروازے تک میں چل کر جاؤں اور اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤں، اس کا مطلب ہوتا ہے قام الیہا۔ زہرا تشریف لاتی، سید الانبیاء نہ صرف کھڑے ہوتے، کچھ قدم چلتے اور زہرا کو لے کے آتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پر قام الیہا کا مطلب ختم نہیں ہو گیا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور زہرا کو وہاں پر بٹھاتے جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے مقام ہستی زہرا کا کہ سید الانبیاء نہ صرف کھڑے ہوں، 4 قدم 5 قدم اس کے لیے لپکیں، آگے تشریف لے جائیں، عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو لائیں اور اس مقام پر بٹھائیں جہاں پر وہ خود تشریف فرماتے۔ یہ ہے عظمت زہرا۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مذہب اہل سنت کے ایک بڑے ہی معروف عالم دین ہیں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی۔ ٹیلی ویژن پر ان کے اکثر پروگرام بھی آتے ہیں مختلف عناوین کے ساتھ۔ وہ اپنے نقطہ نظر کو بڑے روشن خیال انداز میں بیان کرتے ہیں اور معروف بھی ہیں۔ جیسا کہ تمام مکاتب میں کچھ شدت پسند نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ روشن خیال نظریات کے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کی آسان تشریح کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی۔ کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں ان سے سوال کیا گیا کہ اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں، تو ڈاکٹر جاوید احمد غامدی نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ عرب کلچر کا دستور ہے کہ وہاں پہ بیٹی کو تب تک گھر والا مانا جاتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اہل بیت میں سے شمار نہیں ہوتی۔ داماد کو تو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ اہل بیت گھر والے، کسی کے گھر والوں کو اگر عرب کلچر میں دیکھنا ہو تو اس کی زوجہ کو مانا جاتا ہے، اس کے بیٹوں کو مانا جاتا ہے، کیونکہ بیٹے ہمیشہ بیٹے رہتے ہیں اور بیٹیاں کسی اور گھر میں روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو عرب کلچر میں اہل بیت میں یا تو بیٹوں کو مانا جاتا ہے، اور رسول اکرم کے بیٹے تو نہ رہے،
اور یا زوجات کو مانا جاتا ہے، اس لیے اہل بیت میں زوجہ جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں کو شامل نہیں کیا جاتا، اور بیٹی جب تک شادی نہ ہو تب تک تو اہل بیت میں شمار ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ اہل بیت میں شمار نہیں ہوتی۔ تو میں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہوں گا کہ ہم آپ کو حدیث سے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو اہل تشیع کی احادیث ہیں، ہماری احادیث نہیں، آپ بخاری سے بتائیں، آپ ابو مسلم سے بتائیں۔ میں ان کو قرآن مجید سے جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ قرآن تو سب کا متفق ہے یا نہیں؟ قرآن مجید اہل تشیع اور اہل تسنن کا سب کا ایک ہے۔ قرآن میں جب عیسائیوں نے رسول اکرم سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لائیں، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر آپ بھی اور ہم بھی کذب یعنی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کریں گے۔ اگر آپ جھوٹے ہوئے اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر ہم جھوٹے ہوئے تو اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا۔ تو اٹھا لو اپنی تمام تفاسیر، اہل سنت کی جتنی تفاسیر ہیں وہ اس آیت کی تشریح میں ان کی تفسیروں کو اٹھائیں اور ذرا مجھے بتائیں کہ اہل بیت رسول اکرم کون کون سی ہستیوں کو لے کر چلے۔ اور حدیث شریف قصہ میں جب یہ 5 تن ایک چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو جب جبریل امین نے اللہ سے سوال کیا فمن ہم یار اے اللہ ومن ہم تحت الکساء، اس چادر کے نیچے جمع ہونے والی ہستیاں کون ہیں؟ کیا جبریل امین، میں سوال کرتا ہوں، کیا جبریل امین یہ جانتے تھے یا نہ جانتے تھے کہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ یقیناً جانتے تھے کہ اس چادر کے نیچے رسول اکرم ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، سیدہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، سید الشہداء ہیں، لیکن اس کے باوجود جبریل سوال کر رہا ہے تو گویا جبریل چاہتا ہے اللہ کس انداز میں ان ہستیوں کا تعارف کراتا ہے، اور کچھ منفرد انداز میں جبریل امین چاہ رہے تھے کہ تعارف ایسا ہو کہ رہتی دنیا تک وہ الفاظ محفوظ ہو جائیں۔ اور آپ پڑھتے رہتے ہیں حدیث شریف قصہ میں کہ کیسے تعارف کرایا ہے اللہ کی ذات نے ان ہستیوں کا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پہ میرا حبیب محمد ہے، یہاں پہ ان کا وسیع و جانشین علی مرتضیٰ ہیں، یہاں پہ حسن مجتبیٰ ہیں، یہاں پہ سید الشہداء ہیں، حسنین شریفین ہیں، جنت کے سردار ہیں، ایسا کچھ نہ فرمایا۔ اگر تعارف کروایا ہے تو اس انداز میں کروایا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ اے ڈاکٹر جاوید غامدی، ذرا مجھے بتا کہ جب یہ ہستیوں کو لے کر رسول اکرم چلے ہیں تو تاریخ کے اوراق کو ذرا الٹ کے دیکھ اور پڑھ تو صحیح، ایک ایک قدم زہرا کا بڑھتا تھا، آسمان کا رنگ اور زمین کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور عیسائی نجومیوں نے گویا دیکھ لیا کہ اگر چند قدم زہرا اور چلی تو یہ 7 آسمان اس زمین پر گر پڑیں گے، اور دنیا میں کچھ ایسا رنگ بننے لگا جیسے ابھی قیامت بپا ہونے والی ہو۔ قدموں میں گر کر معافی مانگی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کا موقع ہی نہ آیا۔
نہ وہ مقام آیا نہ وہ موقع آیا، ابھی صرف زہرا نے اپنے قدم اپنے گھر سے باہر رکھے ہیں اور دنیا و آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ عیسائیوں نے قدموں میں گر کر معافی مانگی ہے۔ ہمارے اکثر ذاکرین یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں سرائکی میں، نہ سمجھی تنانے دی امت۔ اگر نہ پہچانا ہے تو مسلمانوں نے نہ پہچانا۔ اگر اس زہرا کی عظمت کو مسلمان پہچان لیتے تو نواسہ رسول اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر امت کے سامنے پانی نہ مانگ رہا ہوتا۔ کسی انگریز مفکر اور رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں 2 مقامات پر بہت حیران ہوا ہوں۔ پہلا مقام کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہو اور صرف 70 دن زندہ رہے۔ 70 دن زندہ رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس طرح کسی جسم کو جلایا جائے اور اس جسم کی جلد پگھل کر گر رہی ہو، تاریخ میں عربی کے جملے ہیں ذیلۃ الجسم۔ زہرا اپنے بابا کی وفات کے چند دن بعد اس کے جسم کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے پگھل کر گر رہے تھے۔ معذبۃ الرأس، اپنے سر کو باندھ کر چلتی تھی۔ وہ رائٹر لکھتا ہے میں بہت حیران ہوں، کسی محلے میں کوئی سردار رہتا ہو نا، امت اس سردار کی جوتیاں اٹھاتی ہو۔ ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں کچھ مخادیم رہتے ہیں، عوام ان کی جوتیاں اٹھاتی ہے۔ جب وہ مخدوم مر جایا کرتے ہیں تو ان کے جنازے بڑے پرتپاک انداز میں اٹھائے جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو تعزیت دی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے سورج میانی میں ایک تاجر کو قتل کیا گیا، یونس نام کے ایک تاجر کو قتل کیا گیا، اور بڑے مظلومانہ انداز میں آپ نے دیکھا جب اس کا جنازہ ہوا تو کتنے افراد تھے۔ اگر اس یونس کے گھر والوں سے اور ان ورثاء سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس مرحوم کے جنازے میں کون کون سی برادری کی شرکت تھی اور کیا آپ کو بائی نیم یاد ہے، نام کے ذریعے یاد ہے کہ کتنے لوگ شریک ہوئے، تو یونس کے ورثاء یقیناً یہ کہیں گے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، مجمع اتنا تھا، اتنے لوگ آئے ہیں اس یونس کے جنازے پہ کہ ہم گن ہی نہ سکے۔ کیا وجہ تھی کہ 2 مرثیے پڑے ہیں، سیدہ زہرا نے صرف 70 دن زندہ رہی۔ پہلا مرثیہ زہرا نے اپنے لیے خود پڑھا ہے، صبت علیہ مصائب، بابا میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر سفید دنوں پہ آتے تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ دوسرا مرثیہ اللہم اجل وفاتی، بابا میں تھک چکی ہوں، بابا میں مر جانا چاہتی ہوں، بابا میں مر جانا چاہتی ہوں۔ زہرا روزانہ نماز میں رویا کرتی تھی، بابا مجھے بلا لو، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ ایک رات زہرا جب سوئی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے
موتیوں کا ایک محل ہے، وہاں پھولوں کا منبر ہے، بابا تشریف فرما ہے۔ دوڑ کے گئی ہے زہرا، اپنے بابا کو گلے لگا کے سسکیاں لے کے کہنے لگی بابا مجھے کب بلا رہے ہو؟ بابا نے زہرا سے کہا زہرا آج رات تو میری مہمان ہے۔ جب زہرا بیدار ہوئی تو ان دنوں میں زہرا کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ 4 دن سے چارپائی سے نہ اتر سکی تھی، تیمم کی حالت میں نماز اور نیچے جوتا نہ پہن سکتی تھی۔ اتری ہے زہرا اپنے بستر سے، دیواروں کا سہارا لے کر اس مقام پہ آئی ہے جہاں پہ برتن پڑے ہیں اور نہلانا شروع کیا ہے۔ حضرت حسن کو اور امام حسین کو تر آنسوؤں کے ساتھ پانی کو بھر رہی ہے اور حسین کو نہلا رہی ہے۔ آئے ہیں امیر المومنین اپنے گھر میں اور اس مقام کو دیکھا ہے جہاں پر زہرا آرام کرتی تھی۔ جب دیکھا ہے نا بستر خالی ہے تو ایک بات سوچا ہے زہرا تو بستر سے اتر بھی نہ سکتی تھی، کہاں گئی ہے زہرا؟ گھر کے کونوں میں ڈھونڈنا شروع کیا اور جب علی اس مقام پہ آئے جہاں پہ زہرا حسنین کو غسل دے رہی ہے اور نہلا رہی ہے تو امیر المومنین نے پوچھا یا زہرا کیا ضرورت تھی اس حالت میں بھی اپنے بچوں کو نہلا رہی ہو؟ تو سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا علی خاموش ہو جاؤ، میں کمرے میں آ کر تنہائی میں بتاؤں گی، میں اپنے بیٹوں کے سامنے نہیں بتانا چاہتی۔ جب تنہائی ہوئی اور کمرے میں آئی ہے زہرا تو کہتی ہے میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے بیٹی زہرا آج تو میری مہمان ہے، آج ہم ملنے والے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے اس حالت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کو کوئی نہلائے نہ اور ان کا لباس کوئی بدلائے نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی ہے زہرا اور آج کی رات کل کی رات سے بھی زیادہ سخت ہے اور تنہائی کا عالم ہے۔ مدینہ رسول کے جانے سے تنہا تو ہو چکا تھا، علی پہلے لوگوں میں تنہا تھے، آج گھر میں تنہا ہو گئے۔